بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تین عورت تین کہانیاں تو آپ نے وہ سلسلہ پڑھا ہی ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا یا سنا ضرور ہوگا، لیکن ایک کپتان، تین جنرل اور ایک کہانی۔ جی ہاں، ایک کپتان نے یعنی عمران خان نے ایک جنرل کی وجہ سے، نام میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک جنرل کا نام لے کر تنقید شروع کی ہے اور ٹارگٹ ایک اور جنرل ہے۔ تو تین جنرلز اور کہانی ایک ہے اور رونا ایک بندے کا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ وہ تینوں جنرلز کون کون ہیں اور اصل کہانی کیا ہے؟ اور اصل تو وجہ صرف ایک جنرل ہے جس کے، اور وہ عاصم منیر نہیں ہے، جس جنرل کی وجہ سے یہ ساری کہانی شروع ہو رہی ہے، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ دو چھوٹی چھوٹی سی خبریں پہلے ڈسکس کر لیں۔ کہ ایک تو علی امین گنڈا پور صاحب وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وفاقی وزیر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں سارے مسئلے وفاق کے ساتھ مل کر ہی حل ہوں گے۔ سوچیں وہ برنول کی ضرورت پڑ گئی ہوگی، سوچے کیا پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں گے، بجلیاں گر رہی ہوں گی کسی پر، کیا ہو رہا ہوگا۔ گنڈا صاحب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، گنڈا پور صاحب کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کیا غضب ڈھاتے ہیں، لیکن وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ کبھی جا کے کور کمانڈر ہاؤس میں افطاری کراتے تھے، کبھی ایس آئی ایف سی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے بات کرنے کا موقع ہی، ماحول نہیں ملا، بیچارے کو ماحول نہیں ملتا۔ اور اب وہ وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی وزیر داخلہ کے ساتھ جب تصویر بنائی تھی تو عمران خان صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے بڑا برا منایا تھا اس بات کا۔ بہرحال وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ کس کے وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ کہاں بیٹھیں گے اور کہاں کھیلیں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن وقت ایک اور بات بھی بتا رہا ہے کہ کل یعنی 28 مئی جب یوم تکبیر منایا جا رہا ہے، پورے ملک میں چھٹی کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو اسی دن نواز شریف صاحب کو پارٹی کا صدر بھی دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف پارٹی کا صدر بنایا جا رہا ہے بلکہ پارٹی آئین میں کچھ ترامیم کر کے، جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید صدر کو زیادہ با اختیار بنا دیا جائے گا۔ یعنی پارٹی کا صدر اگر وہ پارلیمنٹ میں نہ بھی ہو تب بھی وہ مزید طاقتور ہو جائے گا۔ ویسے تو آلریڈی ہے، آصف زرداری صاحب رہے ہیں پارٹی کے صدر یا پارٹی کے چیئرمین، اور اس کے بعد وہ صدر بن گئے تھے، صدر پاکستان بن گئے تھے، اور انہیں اپنے تمام اختیارات ختم کرنے کے باوجود بھی جو بطور صدر اس سے پہلے حکومتوں میں انہیں مل چکے تھے، وہ ایک صدر کی حیثیت سے وہ انہوں نے ختم کیے، پارلیمنٹ کو اختیارات دیے، لیکن بڑے طاقتور صدر تھے۔ تو اب پارٹی کے صدر نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں۔ خوش قسمت انسان ہے کہ انہیں بار بار عہدوں سے ہٹایا جاتا ہے، حکومت گرائی جاتی ہے، باہر پھینکا جاتا ہے، اٹھا کے رسیوں سے جہازوں میں باندھ کر ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے، جیل میں رکھا جاتا ہے، غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ہائی جیکر بنا دیا جاتا ہے، مقدمے بنا کے ساری عمر کے لیے نااہل کر دیا جاتا ہے، عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ نواز شریف پھر واپس آتا ہے، پھر الیکشن لڑتا ہے، پھر حکومت لے لیتا ہے، پھر پارٹی کی صدارت لے لیتا ہے۔ تو گڈ ٹو سی یو میاں صاحب، یا گڈ لک میاں صاحب، آپ آئیں سیاست کریں۔ ہاں، سیاست جو نہ کرنے والا سین ہے وہ ایک شخص کا مسئلہ ہے۔ جی ہاں، ایک شخص، اور اس کا نام ہے عمران خان۔ اور وہ سیاست نہ کرنے کی بھی وجہ بھی وہ اس کی اپنی حرکتیں اور اس کا اپنا رویہ ہے صرف، ورنہ ہمارے ملک میں حکومت گر جانا یعنی حکومت کا ختم ہو جانا، اسمبلی کا ٹوٹ جانا، اسمبلی کی اپنی میعاد پوری کر کے لوگوں کا گھر چلے جانا، دوبارہ حکومت میں آ جانا، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ ہم نے اتنی مرتبہ ریپیٹڈلی دیکھا ہے۔ وہ لوگ جن کی تصویروں پہ کہا جاتا تھا کہ یوں کراس لگ گئے ہیں، بتاتے تھے نا لوگ، یاد ہوگا آپ کو، شیخ رشید جیسے لوگ، کہ نواز شریف اور مریم کی تصویروں پہ کراس لگ گیا، آصف زرداری کی تصویر پہ کراس لگ گیا، ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ مشرف صاحب نے بھی ان لوگوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم کی تھی، لیکن نہ وہ مشرف رہے، نہ وہ شیخ رشید سیاست میں رہے، اور آصف زرداری اور نواز شریف تو دوبارہ واپس آ گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نہیں آ رہے۔ ابھی تو ان کے لیے ایک بڑی مصیبت نئی تیار ہو گئی ہے، جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا ہے، جس میں ریمانڈ جو ہے وہ 14 کے بجائے 40 دن ہو گیا۔ اچھا، چونکہ کیسز چل رہے ہیں نا، اچھا، اور عدالتوں کا جو آج کل رویہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس قسم کا موڈ ہے۔ تو کسی بھی کیس میں کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کبھی بھی۔ تو حکومت نے بھی، میرا خیال ہے، وہ جو نیب کے کیسز میں، چونکہ نیب کے بہت سارے کیسز ہیں، اور ویسے تو عمران خان صاحب بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور میں یہ 90 دن کا ریمانڈ ہوتا تھا، تو اس حکومت نے اس کو تبدیل کر کے 14 دن کیا تھا۔ اچھا، اس کی باقی ترامیم اور بھی ترامیم تھی جس میں عمران خان صاحب عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ترامیم ختم ہو جائیں، کچھ ترامیم، لیکن اس میں سے وہ جو 90 دن سے کم کر کے 14 دن ریمانڈ کیا تھا وہ انہوں نے پھر 40 دن کر دیا، جس پہ چیخیں ماری جا رہی ہیں کہ جناب یہ بڑا غیر آئینی ہے، بڑا غلط ہے۔ بھائی 90 دن تھا، آپ نے تو 90 دن رکھا ہوا تھا،
بہرحال حکومت نے بندوبست کیا ہے، عمران خان صاحب ہوں، بشرا بی بی ہوں، یا ان کے باقی جو دیگر لیڈرز ہوں گے جن جن کے خلاف نیب کے کیسز ہوں گے. اچھا میں اس کی میرٹ پہ بات نہیں کر رہا کہ یہ صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے، جو بھی ہوں گے جن کے خلاف کیسز ہوں گے وہ 40 دن کم از کم ایک کیس میں عدالت اس میں نیب کی کسٹڈی میں رہیں گے، اور یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک آخری وار کیا، مجھے آخری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کی امیدیں جو ہے نا سسٹم سے، اور یہ سسٹم میں جو ان کا خیال تھا کہ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سورسز ہیں. بڑی مرتبہ وہ کہتے تھے کہ میرے بڑے تعلقات ہیں اور میرے پاس خبریں آتی ہیں، جس طرح عادل راجہ باہر بیٹھ کے کہتا نا، عمران خان صاحب کا بھی یہی خیال تھا کہ اور 95% لوگ تو میرے ساتھ ہیں فوج میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں میرے ساتھ ہیں. تو وہ ساری جو امیدیں تھیں ان کی وہ دم توڑتی جا رہی ہیں دونوں جگہ پہ. ایک جگہ تو تھوڑا سا بھی ہے نا جوڈیشری میں، تو ان کو لگتا ہے ابھی بھی کہ کچھ جگہوں پر ان کا ہے، لیکن وہ جو اوپر ٹاپ لیول پہ جو دو استعفے آئے تھے نا، انہوں نے بڑا مایوس کیا عمران خان صاحب کو. بہت بڑا لاس، بہت بڑا دھچکا عمران خان صاحب کے لیے وہ 2 استعفے جو تھے. اور اب جو بڑی خبر ہے جو میں نے 2 روز قبل بھی کی تھی کہ ایک بڑی شخصیت قابو آ گئی ہے، تو خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید جو ہیں، وہ جو ایک پرسیپشن تھی نا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ کھل کر وہ ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کھل کر ان کے ساتھ وہ والا جو پرسیپشن تھی وہ ختم ہو گیا، بلکہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ آ گئے، یا چلیں آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ وہ حکومت کے ساتھ آئے. اور آپ سوچیں کہ اگر جنرل فیض عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور مخالف پارٹی کے ساتھ آ جائیں تو سوچیں پھر کیا کیا ہوگا. کیونکہ جنرل فیض کے پاس جتنی معلومات ہوں گی نا، وہ بس پھر الٹ پلٹ ہو جائیں گی چیزیں. ویسے تو کچھ سے پہلے کچھ چیزوں میں بھی ہے کہ وہ یہ چونکہ کچھ دنوں سے پروسیس چل رہا تھا، تو کچھ ایسے اشارے پہلے ہی آ رہے تھے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی تبدیلی کے نتائج تھے، کہ جو فیض صاحب نے سائیڈ بدلی ہے نا تھوڑی سی، تو اب وہ فیض کسی اور، ان کا فیض جو ہے اب کوئی اور اس سے مستفید ہو رہا ہے، وہ کوئی اور وہ فیض پا رہا ہے. تو فیض پانے کی بات ہے. اب اگر دوسری پارٹی فیض حاصل کر رہی ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر سوچیں پھر عمران خان صاحب کا کیا بن رہا ہوگا. اور وہ ان کی جو تازہ ترین حرکت ہے جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے، غدار کون. اچھا، عمران خان صاحب نے خود بھی ٹویٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا مختلف پلیٹ فارم سے، ٹویٹر سے اس پہ ٹویٹ کیا جا رہا ہے، ایکس جو اب ہو گیا ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم. اور وہ عمران خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا مطالعہ کرنا اور یہ جاننا چاہیے کہ اصل غدار تھا کون، جنرل یحییٰ خان یا شیخ مجیب الرحمان. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان. عمران خان صاحب کی طرف سے یہ پیغام لگا ہوا ہے. اچھا جی، بہت اچھی بات ہے، جاننا چاہیے. حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، ویسے پی ٹی آئی والے سوچتے نہیں ہیں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کیا 9 اپریل جب عمران خان صاحب کو وہ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ اور وہ پریزن وین جب آئی تھی، وہ دھکے کھا کے بڑے بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے تھے، عمران خان صاحب جب وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر انہیں جانا پڑا تھا، تو کیا یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اس کے بعد آئی ہے جو لوگوں تک نہیں پہنچی؟ مطلب شرم ہی نہیں آتی ان لوگوں کو اور اس بات کو آگے پروپیگیٹ کرنے والوں کو کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جب آئی تھی اس کے بعد سب کا فالٹ ہے. میں تو آپ کو پتہ ہے میں تو ویسے ہی پولیٹیشینز کو کرٹیسائز کافی سارا کر رہا ہوتا ہوں. عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت میں رہے ہیں، 3.5 سال حکومت کی ہے عمران خان صاحب نے. تو اس 3.5 سال میں انہیں چاہیے تھا اس حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو پبلک کرتے، لوگوں کو دکھاتے، سلیبس کا حصہ بنا دیتے، بچوں کو پڑھاتے. آج جو بیٹھ کر جیل میں جو وہ بکواس فرما رہے ہیں، آج میں تو انہیں یہ خیال آ گیا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ لوگوں تک جانی چاہیے. بہت مطلب کتنی خوبصورت بات وہ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ مطلب وہ اپنے سینسز میں نہیں تھے، وہ اندھے ہو گئے تھے، بہرے ہو گئے تھے، وہ انہیں سنتا نہیں تھا، انہیں سجھائی نہیں دیتا تھا، انہیں دکھائی نہیں دیتا تھا. جب وہ وزیر اعظم تھے تب انہیں یہ باتیں کیوں نہیں یاد آتی تھیں؟ تب انہیں کیوں نہیں پتا تھا کہ پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ غدار کون ہے؟ آج کیا وجہ ہوئی ہے؟ یہ آج اچانک نہ 16 دسمبر تھا نہ کوئی اور ایسی چیز ہوئی ہے، یہ آج اچانک کہاں سے یہ ٹپک پڑا حمود الرحمان کمیشن اور مجیب الرحمان؟ یہ کیا ہوا ہے؟ تکلیف صرف یہ ہے کہ وہ جو سورسز تھے نا، جو راستے بنے ہوئے تھے، جو جہاں سے انہیں ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں
جہاں سے انہیں بینیفٹس مل رہے تھے، جہاں سے انہیں سپورٹ مل رہی تھی، وہ راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہی میسج پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے بھی ظاہر ہے وہ سے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی کمیونیکیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا جو پی ٹی آئی کے بھی ایکس اکاؤنٹ سے، کہ ایک کرنل صاحب کس طرح سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج نظر نہیں آ رہا ہے جو بڑے قانون کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی پی ٹی آئی کا ایک ٹویٹ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایک کرنل صاحب کس طرح سے سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں۔ اگین میں کہتا ہوں ساری اچھی باتیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی باتیں تو ٹرک کے پیچھے بھی لکھی ہوتی ہیں نا، سڑکوں کی دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، اس کا امپورٹنس دو چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہے کہ کون کہہ رہا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ اور جب 3.5 سال حکومت تھی تب یہ بات کیوں نہیں کرتے تھے؟ تب تو بار بار ان کے انٹرویوز نظر آتے ہیں کہ جو آرمی چیف کے خلاف بات کرے گا، جو آئی ایس آئی چیف کے خلاف بات کرے گا، وہ سب سے بڑی غداری ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے انٹرویو ہوتے تھے، تب انہیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ کیا چیز ہے۔ یہ آج انہیں کیوں پتہ چلنا شروع ہو گیا؟ پھر ان کا ترجمان بتا رہا ہے کہ مہذب معاشروں میں، جو ان کے ترجمان کا ایک بیان ہے کہ دنیا کے کسی مہذب جمہوری معاشرے میں فوجی عدالتوں کا کوئی نشان تک نہیں ملتا۔ اچھا، پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا عدم قرار دینے کا مطالبہ۔ شدید گرمی میں بے گناہ افراد کو ملٹری جیلوں میں ناحق قید رکھ کر انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، شدید گرمی میں لوگوں کو ملٹری جیلوں میں رکھ کے تو انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں، تو سویلین جیلوں میں اگر بغیر قصور کے لوگوں کو بند کیا جائے تو پھر انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے؟ ویسے سوال پوچھ رہا ہوں میں کہ جب رانا ثناء اللہ کو جھوٹے اس کیس میں، منشیات کے کیس میں اندر کر دیا جائے تو انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے تھے؟ جب میر شکیل الرحمان کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی کیس کے، اپنی ذاتی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے 8-9 ماہ کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے تو پھر تو انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے ہوں گے نا، کیونکہ وہ ملٹری جیل نہیں تھی۔ تو انسانی حقوق تو صرف تب پامال ہوں گے جب وہ ملٹری کی جیل میں ہوں گے، اور عام جیل میں اگر وہ بے گناہ افراد کو قید کر دیا جائے تو پھر تو انسانی حقوق پامال نہیں ہوں گے۔ اگر ایک وزیر اعظم امریکہ میں ایک پروگرام میں کھڑا ہو کر گراؤنڈ میں اور یوں وہ کن ٹٹوں کی طرح، گلی محلے کے بدماشوں کی طرح یوں منہ پر ہاتھ پھیر کر کے کہ میں واپس آ کے تمہارا اے سی اتروا دوں گا، میں ٹیلی ویژن اتروا دوں گا، ہو دا ہیل، مطلب کیا کہوں میں؟ یہ پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہاں کیا چیز لگی ہونی ہے اور کیا نہیں لگی ہونی ہے؟ یا عدالتوں کا کام تھا؟ یا کسی رولز کا، قوانین کا، آئین کا، کس چیز کا کام تھا؟ وہ وزیر اعظم اور اس کی پارٹی اور اس کے ترجمان آج ہمیں بتا رہے ہیں کہ مہذب معاشرے کیا ہوتے ہیں، اور وہ تب نہیں یاد آتا جب ابصار عالم کو گولیاں لگ جائیں تو وہ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا مہذب معاشرے ہوتے ہیں۔ جب حامد میر پر فائرنگ ہو جائے تب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ مہذب معاشرے کیا ہوتے ہیں۔ جب عمران شفقت اور عامر میر کو اٹھا کے ایف آئی اے والے لے جائیں تب انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مہذب معاشرے کیا ہوتے ہیں۔ جب رضوان رضی اندر ہو، جیل میں ہو، تب انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مہذب معاشرے کیا ہوتے ہیں۔ یہ اب آج اچانک جو ہے نا انہیں یاد آ رہا ہے کہ مہذب معاشرے کیا ہوتے ہیں اور انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں اور انسانی حقوق کی پامالی کیسے ہوتی ہے، اور شدید گرمی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی شاید جو ہے نا پہلی دفعہ شروع ہوا، 2024 میں فرسٹ ٹائم ہی گرمی پڑنی شروع ہوئی نا، اس سے پہلے تو کبھی گرمی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ جو ڈرامے بازی ہیں وہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اب کوئی اور فیض حاصل کر رہا ہے، یہ فیض کا چکر ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے کیمپین شروع کی ہے نا پوری دنیا میں، ایک یہ غدار کون کر کے، اصل میں تو وہ ٹارگٹ جنرل عاصم منیر کو کر رہے ہیں نا، تو کر لے، ریپیٹڈلی کر رہے ہیں وہ، تو اپنی بیگم کا مرڈر ہو، اپنا مرڈر، جو ان کے خیالی، میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، وہ ایک مووی ہے بیوٹیفل مائنڈ، میرا خیال ہے یہی نام ہے شاید اس کا، تو وہ کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو اس طرح سے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ انہیں قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ویسے تو خیر یہ ڈرامے بازی ہے، انہوں نے تو وہ اپنی ٹانگ کا پلستر اور وہ پھر جس طرح سے وہ ٹھیک ہوا تھا اور گولیاں لگنا اور گولیاں لگنے پہ پلستر، یہ ساری چیزیں خیر وہ جو ڈرامے بازی ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ہر چیز کا الزام کبھی آرمی چیف پر، کبھی ڈی جی آئی پر، کبھی ڈی جی سی پر، کبھی سیکٹر کمانڈرز پر، اور یہ ان کی روٹین ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑا جواب تیار ہو رہا ہے، جی ہاں، اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اور وہ بہت بڑے لیول پہ نا، مطلب اکٹھ سے
بس بڑا کلیکٹیو سا ایک جواب آئے گا، بس میں اب یہ کہہ رہا ہوں آپ کو، اور زیادہ دیر نہیں لگنی. آج پیر تھی، پیر کا روز تھا، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ. جی بس جمعے کی رات تک آپ سمجھ لیں، یا شاید تھوڑا سا اگر اور لیٹ ہوا تو ہفتے کو سمجھ لیں. بس ایک بڑا ٹکا کے جواب آئے گا. اور عمران خان صاحب تیار رہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں سیاست، اور سیاست کے ساتھ ساتھ ایک ہوتی ہے نا سیاست حکومت حاصل کرنے کے لیے ہر پولیٹیکل پارٹی کا ہوتا ہے، لیکن وہ سیاست جو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہو، ملکی اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہو، ملک کے مطلب ان کی جو کوشش ہے نا، اصل میں شاید تھوڑا سا زیادہ وہ کر جاتا ہوں ان کے اس میں، لیکن مجھے جو لگتا ہے ریپیٹڈلی پچھلے کچھ عرصے سے آپ دیکھ لیں چیزیں، وہ جب انہوں نے وہ بات کی کہ پاکستان کے اڈے دے دیے گئے ہیں، پھر بات کی کہ پاکستان پہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، اور اب یہ غدار والی کیمپین آؤٹ آف نو ویئر. وہ مطلب کوئی ہوتا نا، اچھا یہ ہوتا 16 دسمبر آیا ہوتا، سکوت ڈھاکہ، مطلب پاکستان کا الگ، وہ مشرقی پاکستان کا الگ ہونا، یہ اس قسم کا کوئی دن آیا ہوتا، ایسے موقع پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی تو سمجھ آتی شاید. یہ جو اچانک انہیں ان کے پیٹ میں یہ اٹھتا نا درد اس قسم کا، اس کی وجوہات صرف یہ ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، ملک میں ہیجان پیدا کرنے کے لیے، کوئی بڑی دہشت گردی کرانے کے لیے، وہ کوئی 9 مئی جیسے اٹیکس کرانے کے لیے، جب انہیں کوئی صورت نہیں نظر آتی تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنی حرکت کر لی ہے. جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 4 دن کا ٹائم لگنا ہے، اور کلیکٹیو جواب آئے گا بڑا زبردست قسم کا، ایک مطلب پتہ چلے گا سب کو کہ وہ جواب آیا ہے ان کی باتوں کا. ٹھیک ہے، اور راستے تو بند ہوتے ہی جا رہے ہیں. فیض اب کوئی اور پا رہا ہے، تو عمران خان نے بڑا فیض حاصل کیا، تو اب کسی اور کی باری ہے. وہ تیرے نصیب کی بارشیں، وہ والا شعر پتہ نہیں فٹ آتا یا نہیں آتا، پر اب وہ فیض کہیں اور برسنا شروع ہو گیا ہے میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے پتہ چلا ہے. تو عمران خان صاحب اپنی خیر منائیں، اور میں تو دعا گو ہوں کہ پاکستان کی خیر ہو، ہم سب لوگوں کی، میری آپ کی، اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی خیر ہو. شکریہ.